بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے علی ابن ابی طالب کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ علی ابن ابی طالب کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم صلى الله عليك يا أبا الحسن السلام علیکہ یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ دعا جو مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ہر روز مانگنی چاہیے، اللہم احینا علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب وامتنا علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب۔ اور وہ ربط مصائب سے پہلے صرف دو جملے اپنے لیے اور آپ کے لیے۔ خدا نے ایسا مولا عطا کیا کہ جیسا مولا ہمیں چاہیے تھا، اب کاش میں اور آپ ایسے مولائی بن جائیں۔ پہلے میں اپنے لیے کہ ممبر سے پڑھنا آسان ہے، سب کے سامنے اچھی بات کرنا آسان ہے، خدا خلوتوں میں بھی، خدا تنہائیوں میں بھی مجھے پہلے پھر آپ سب کو مولا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کچھ تو مولا کے نام سے لیتے ہیں، کچھ تو مولا کے نام پر دیں۔ ابھی جان نہیں مانگی جا رہی، لیکن جو مانگا جا رہا ہے آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے۔ مولا تو کریم ابن کریم ہے، جو مولا سے مانگتا ہے مولا اس کا مذہب نہیں پوچھتے۔ تو یہ گمان مت کیجیے گا کہ اگر علی نے میری اور آپ کی مدد کی ہے تو مدد کی وجہ سے میں اور آپ معتبر ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مولا کائنات سب کی مدد کرتے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری۔ فضائل تو بہت سارے ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ خدا نے ایسا مولا عطا کیا کہ خدا کا احسان نہیں کہ انبیاء اور ہم ایک صف میں کھڑے ہیں۔ انبیاء کا مولا بھی علی ہے، ہمارا مولا بھی علی ہے، ہمارے آباء و اجداد کا، ہماری ذریت و اولاد کا، ارے ساری کائنات کا مولا علی ہے۔ اور سب اگر جمع ہو جاتے علی کی محبت پر، خدا آتش جہنم کو خلق ہی نہ فرماتا۔ تو اگر جہنم خلق ہوا ہے بس دشمن علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اور مولا جنت تقسیم کرنے والے، اللہ اکبر، باقی سب 10 نام لے کے گھوم رہے ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ وہ 10 کے لیے ہے، سب کے لیے تھوڑی کوئی، اگر مان بھی لوں تو 10 کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ 10 اور ہیں، سب اور ہیں۔ وہ 10 کب ہوں گے مبشرہ؟ جب تقسیم علی کے ہاتھ سے جنت ہو۔ اب چاہے کسی بزرگ کو جنت لینا ہو یا کسی خاتون کو جنت میں جانا ہو، جنت تو علی کے ہاتھ سے ملے گی، لینا ہے تو لو، ورنہ عجیب جملہ ہے، جہنم میں جاؤ گے وہ بھی علی کے ہاتھ سے۔ قبلہ جنت تو ہے ہی علی کے ہاتھ سے، لطف بدل جاتا ہے۔ کیا بدل گیا؟ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں روایت۔ مولا فرماتے میں ایک دن کسی کام سے واپس آ رہا تھا، پلٹ کے اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی راستے میں۔ میں رنجیدہ اور کبیدہ خاطر تھا، اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا، فرمایا یا علی پریشان دکھائی دیتے، سر جھکا لیا، آئیے میں آپ کو ایسی بات بیان کر دوں کہ آپ کا رنج ختم ہو جائے۔ عجیب جملہ ہے، جو ترجمہ کیا علماء نے اس حد تک کیا کہ مولا نے اس کے بعد خوشی محسوس کی اور رنج ختم ہو گیا۔ کون سا جملہ تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، جب قیامت کا میدان ہوگا تو یا علی، خدا ایک نور کا ممبر سجائے گا، اس نور کے ممبر پر سب سے بلند زینے پر میں بیٹھوں گا، میرے بعد نیچے والے زینے پر آپ بیٹھیں گے یا علی۔
آپ کے بعد والے زینے پر آئے گا رضوان جنت. رضوان جنت، خازن، جنت کے خزانے کی چابیاں جس کے پاس، خازن. اور وہ سب مجمع میں اعلان کرے گا ایھا الناس، خدا نے جنت بنائی. ختمی مرتبت کو یہ چابیاں دینے کا حکم دیا. اب میں سمجھانے کے لیے، چابیاں اس کے ہاتھ میں ہوں گی جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے ساری چابیاں میں لے کر آیا ہوں. اور ختمی مرتبت مجھے کہتے ہیں میں علی کے حوالے کر دوں. تو ایھا الناس، تم گواہ رہنا، میں نے ساری چابیاں جنت کی علی ابن ابی طالب کو دے دی ہیں. اب جس کو 2 بیڈ کا چاہیے، 4 بیڈ کا چاہیے جنت میں اپارٹمنٹ، وہ سب علی سے ملے گا. ساری چابیاں میں نے علی کے حوالے کر دی. پھر آپ فرماتے ہیں یا علی، خازن جنت کے نیچے والے زینے پر ایک اور فرشتہ آئے گا، اور یہ ہے مالک. جہنم کے خازن کا نام رضوان نہیں ہے، مالک ہے. عجیب لفظ، تفصیل کا وقت نہیں ہے. یہ رضوان ہے، وہ مالک. مالک نیچے کھڑا ہوگا اس زینے پر رضوان کے بعد والے کی، اور وہ اعلان کرے ایھا الناس، اللہ نے جہنم بنائی اور ساری چابیاں محمد کے اختیار میں دی. اور پیغمبر نے ساری چابیاں مجھ سے کہا کہ میں علی کے حوالے کر دوں. تو اب ساری چابیاں جہنم کی علی کے حوالے، ساری چابیاں جنت کی علی کے حوالے. تو جس کو جانا ہو محترمہ کو، تو چابی اگر جنت کی چاہیے تب بھی علی سے ملے گی، اور اگر جہنم میں جانے کا ہی شوق بن گیا ہو تب بھی علی سے ہی جہنم ملے گی. عجیب بات. سوچتا ہوں کہ مومنوں کو تو علی کا نام ہی جنت لگتا ہے. یا علی، مومنوں کو تو علی کا نام ہی جنت لگتا ہے. میرے مولا کے ہاتھ سے خاک ملے تو جنت سے بہتر ہے. ارے جہاں بارش کے قطرے درے نجف بنا دیتے ہو تو وہاں مولا خاک بھی عطا کریں تو جنت سے بہتر ہے، کیونکہ ملا علی کے ہاتھ سے ہے. اور دشمن کے لیے جہنم سے بدتر یہ ہے کہ علی سے ہاتھ سے مل رہا ہے. اللہ اکبر. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. جملہ آخر میں کہا کرتا ہوں، جس نے جنت میں جانا ہو، جتنا بڑا مقام چاہیے، جتنا بڑا مقام چاہیے، علی سے اتنی دوستی کر لے. اگر چابی چاہیے کسی ولا کی تب بھی علی سے ملے گی. ولا کی چابی ملے گی ولایت کے بعد. جس کوالٹی کی ولایت ہوگی ویسا ولا ہوگا. اور اگر کسی نے جہنم میں جانا ہو تو یہ سوچ کے علی سے اتنی دشمنی کرے جتنا جہنم برداشت کر سکے. اس لیے کہ دونوں اختیار میں نے نہیں دیے، اللہ نے اپنے حبیب کو دیے، حبیب نے اپنے حبیب کو دیے. اب نہ کوئی جنت اس کے علاوہ ہے، نہ کوئی جہنم اس کے علاوہ ہے. اب انبیاء کو جنت ملے گی، چابی کہاں پر؟ اب تو کہیں ناصر الانبیاء صلوات پڑھے ہوں. جنت کو جانے کے لیے انبیاء آئیں گے نا، تو انبیاء کو چابی کون دے گا؟ سارے انبیاء جنت کی چابی لیں گے. ہاتھ نیچے ہوگا، دینے والا ہاتھ اوپر ہوگا. اللہ اکبر. کتنی حسین ہوگی جنت، اس میں نبی جائیں گے. اور کتنی حسین تر لگے گی وہ جنت جو علی سے مل رہی ہوگی. بس عزیزان گرامی قدر، مولا کائنات نے اپنی ساری زندگی خدا کی عبادت میں ایسے بسر کی کہ عبادت کی دونوں قسمیں، جہاد اصغر اور جہاد اکبر، یہ دونوں اتنے کامیاب گزارے کہ جہاد اکبر کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی. اور جہاد اصغر اگر جہاد اکبر حالت نماز میں اگر رکوع کی بات کریں، انگشتری دے کر آیت منگوا لی.